الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور اس وقت میں موجود ہوں بنیر پیر بابا میں، اور میرے ساتھ موجود ہے خادم بنیر مفتی فضل غفور صاحب. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حالیہ بنیر کے اندر جو واقع رونما ہوا، جو سانحہ، جو امتحان درپیش ہوا، اس حوالے سے کچھ سوالات ایسے تھے کہ جو شاید میڈیا پر اس طرح آئے نہیں. وہ سوالات لے کر مفتی صاحب سے اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم راولپنڈی کے کچھ علماء، ادریس حقانی صاحب، اور بلکہ میں پورے پاکستان ڈیجیٹل میڈیا جمیعت علماء اسلام ٹیم کی طرف سے تعزیت پیغام لے کر آیا ہوں. ہماری طرف سے جو ہے وہ تعزیت پوری بنیر کی طرف سے آپ قبول کر لیجئے گا. جزاکم اللہ حسن الجزا. آپ کی پوری ٹیم کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو اور آپ کی تعزیت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت بخشے. مفتی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سیلاب آتے تھے، مثلاً سوات میں سیلاب آیا تو ذہن یہ چیز مان لیتی تھی کہ جیسے بحرین میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے بنے ہوئے ہیں، یا دریا کے قریب جا کر بنے ہوئے ہیں، پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا تو نقصان ہو گیا. یہ جہاں بنیر کے اندر جو آپ لوگ مقامی ہیں، یہاں رہنے والے تو وہ چیز جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ دور ہے، باہر ممالک میں ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن میں تشویش آئے یہ سیلاب آیا ہوا ہے، یا کسی ایسی جگہ یہ سانحہ ہوا ہے، یا پانی آیا ہے، یا قدرتی آفت ہے کہ جہاں جیسے یہ سوال کہتے ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ بھائی دریا کے کنارے مکان بنائیں. تو کیا یہ دریا کے کنارے بنے ہوئے مکان تھے، یا ایسی جگہ تھے کہ جہاں مطلب پانی کا آنا ممکن نہیں تھا اور ایسے سیلاب آیا ہوا ہے؟ حضرت، جہاں جہاں یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو پہاڑی علاقے ہیں. پہلے سے نہ وہاں پر کوئی ندی موجود ہے، نہ کوئی پانی موجود ہے، اور نہ کوئی دریا موجود ہے. تو ظاہر بات ہے پھر تو لوگ پہاڑوں میں گھر تو بناتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ دریا کے کنارے تھے، یہ بھی نہیں کہ ندی کے بیچ تھے. یہ ساری غلط باتیں ہیں، آپ خود جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان آیا، اور بالکل کوئی 1-1.5 گھنٹہ کے اندر پانی آ بھی گیا اور سوکھ گیا اور ختم ہو گیا. لیکن اتنا تباہی لے کے آیا، آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے پتھر، آپ اس کو جب دیکھو گے کہ یہ پتھر اس پہاڑ میں ہیں کہاں پر. اللہ کا عذاب ہے جی، اللہ کا عذاب ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ رجوع اللہ کا وقت ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی کبھار اپنی قدرت کا جھلک دکھاتے ہیں کہ اپنی دنیا پہ غرور مت کرو، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی قوت پہ غرور مت کرو. اس سب چیزوں کو شکست دینے والا ایک ذات موجود ہے، اور اس نے کر کے دکھایا. تو نہ تو ان لوگوں کے گھر ندی کے کنارے تھے اور نہ دریا کے کنارے تھے. پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، بس پہاڑ کے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور یکدم سیلابی ریلا اختیار کر گیا. اور پھر سیلابی ریلا اپنے ساتھ اتنے بھاری بھاری پتھر لے کے آیا کہ جو بھی چیز سامنے آ گئی بس وہ اس کو بہا کے لے گیا. اچھا، یہ ایک جگہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور یہ جو جتنے آپ کے انٹرویوز میں ہم نے دیکھے کئی گاؤں کے آپ نام لیتے ہیں، تو یہ سارے گاؤں ایک ہی لائن میں یوں موجود ہیں کس طرح؟ ایک جگہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ہے جی حضرت، 4 علاقوں میں ہوا ہے. چغرزی میں ہوا ہے، گوکن میں ہوا ہے، بٹے قدر نگر در میں ہوا ہے، اور بشونے سے اوپر توتی ڈیرے میں ہوا ہے. یہ چاروں الگ الگ مقامات. الگ ہے. اس کے بیچ بڑے بڑے پہاڑ ہے اور بڑے بڑے علاقے ہیں. چغرزی یہاں سے 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر دور ہے. اور پھر ایک جگہ پہ ایک کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. جہاں بھی بادل پھٹے ہیں وہ ایک جگہ پہ 10 جگہ پر بھی ایک ہی گاؤں میں یہ بادل پھٹے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی وہ پھٹے ہیں. تو مختلف جگہوں سے وہ پانی پھر اکٹھا ہو گیا، پھر سیلابی ریلا اختیار کر گیا. پھر ایسا بھی نہیں کہ وہ ایک رخ پہ گیا، بس جس طرف پانی کا رخ مڑ گیا وہاں پر مسجد تھی، وہاں پر مارکیٹ تھا، وہاں پہ گھر تھا، جو کچھ بھی تھا سب کچھ کو بہا کے لے گیا. اچھا، آج کے دن یعنی آج 25 اگست ہے، اب تک جو آپ کے علم میں آئے ہوئے ہیں تو کتنے اموات ابھی تک کنفرم ہوئے ہیں؟ حضرت 350 سے اوپر ہے. اب کچھ لاپتہ بھی ہے، اور کچھ کی تقریباً 150 کے لگ بھگ جنازے تو میں نے خود پڑھائے. پہلی رات میں جب بشونی سے رخصت ہو رہا تھا تو 51واں جنازہ اسی جنازگاہ میں پڑھا کے، دوسرے صبح پھر 43 لاشوں پہ میں نے خود اجتماعی نماز جنازہ پڑھا ہے. پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہمیں لاش ملتی ہے، لاش نکالتے، اسی جگہ پہ پھر اس کا جنازہ بھی ہو جاتا.
تو اب بھی کچھ ڈیڈ باڈیز اور کچھ لاشیں لاپتہ ہے. لاپتہ کی تعداد تقریباً 13 ہے ابھی. 13 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک راستے میں ہمارے تھے قریشی صاحب سے ایک بات ہوئی کہ ایک بہترین روایت آپ نے رکھی کہ چاہے وہ سیاسی پارٹی یا مذہبی ورکر یا اپنے جان پہچان کے لوگ یا مدرسے کے طلباء، کہ جہاں ایسا کوئی سانحہ ہو جائے تو ان لوگوں کو یا خدمتگار لوگوں کو یا ٹرسٹ کے لوگوں کو لے کر جو ہے وہ آگے عوام، حالانکہ یہ کام حکومت کا کرنے کا ہے، آپ نے زبردست روایت برقرار رکھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روایت آگے چلنا چاہیے کہ بھئی عوام پہ جلد از جلد خدمت ہو؟ کئی انٹرویوز ہم نے دیکھے، لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم سوچتے تھے کہ مہینے 2-3 میں ہم جو جا کے گھروں کی صفائیاں کریں گے، علاقے کی صفائیاں کریں گے، یہ کام بہتر ہو گیا. تو یہ روایت آگے چلنا چاہیے. بالکل چلنا چاہیے، اور علماء کے دلوں میں خوف خدا بھی ہے اور محبت انسانیت بھی ہے. میں نے خود جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جگہ پہ ہم 6 لاشوں کو نکال چکے تھے، قریبی گھر تھا، گھر والے وہ سارے گھر کا جو سامان تھا وہ ملبے تلے دب گیا تھا. تو ویسے میں نے ان سے کہا کہ آپ رات کو کہاں پر سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو گھر کی چھت پہ سوتے ہیں. میں نے کہا بچے اور عورتیں؟ کہا سب سوتے ہیں وہاں پر. میں نے دل میں سوچا کیوں نہ ہم اس مہم کو شروع کریں. صاحب آپ چونکہ یہاں مقام پر موجود ہے، لوگ آ رہے ہیں، امدادی سامان لے کر آ رہے ہیں، آپ کی طرف سے کئی سارے پیغامات بھی ہم نے سنے، تو اس مرتبہ یہاں آنے والوں کو اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں ہیں جو یہاں لانا جو ہے وہ فضول ہے؟ سب سے پہلے تو میں تمام خدمتگاروں کا، تمام ڈونرز کا اور تمام ویلفیئر سوسائٹیز کا، تمام ویلفیئر فاؤنڈیشنز کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہمیں یاد فرمایا آپ سمیت. حضرت اس وقت 2 چیزیں ہمارے مد نظر ہے. ایک تو جن گھروں کو سیلاب بہا کے لے گیا ان لوگوں کو سایہ فراہم کرنا اور چھت فراہم کرنا. اس کے لیے ہم نے ایک اسٹیمیٹ بنایا ہے انجینئر سے. تو جو فلی ڈیمیج گھر ہے، نارمل گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے کی لاگت سے ہم 2 کمرے، 1 کچن، 1 واش روم، 7 باؤنڈری وال ہم بنا کے دے، تاکہ کب تک وہ خیموں میں زندگی گزاریں گے. سردیاں آ رہی ہے، ہماری سردیاں بڑی بے رحم ہوتی ہے، برف پڑتے ہیں پہاڑوں پہ، تو خیموں میں تو گزارا نہیں ہو سکتا ہے. گھر میں کوئی 1 بندہ بچا ہے یا 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہوئے ہیں، باقی افراد تو شہید ہو گئے. اب ان لوگوں کے لیے سر کا سایہ مہیا کرنا، یہ ہمارا ایک پروگرام ہے. جو دوست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں، ابھی ایک ڈونر آیا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب میں کنسٹرکشن مٹیریل بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑی بات ہے. تو جو حضرات سریا بیچ سکتا ہے، جو حضرات سیمنٹ بیچ سکتے ہیں، جو حضرات بلاکس اور اینٹیں بیچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کئی اس طرح کے مستری بھی ہے جو والنٹیئرلی ہمارے ہاں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم والنٹیئرلی یہ کام کریں گے. رضاکار اور طلباء کرام ویسے بھی ہمارے ساتھ اپنے موجود ہے. تو ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم کسی کو گھر کا سایہ وہ دلوا سکتے ہیں جو دائمی اور ابدی صدقہ جاریہ ہے. جس وقت تک وہ لوگ اس گھر میں رہیں گے اس وقت تک یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا جو ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو جزوی طور پر منہدم گھریں ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ پردہ ہیں، یہاں پر پردہ دار عورتیں ہیں، 4 دیواری گر گئی ہے. اب تک کب تک وہ جو ہے نا رشتہ داروں کے گھر میں وہ لوگ رہیں گے؟ اس کے لیے 4 دیواری کم خرچہ آتا ہے، 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک ہم کسی جزوی گھر کو مکمل بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. دوسرا جو ہمارے ہاں اب ہم اس پہ کام کر رہے، آج 3را دن ہے، وہ ہے بحالی روزگار کا منصوبہ. چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے یہاں پر لوگوں کے، جو بڑے بڑے کاروبار تھے دل تو چاہتا ہے کہ ان کو بھی ہم بحال کریں، لیکن وہ ہمارے بس کی بات نہیں. جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، مثلا ٹیلر ماسٹرز جتنے بھی تھے اور جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، کل ہم نے ان کے لیے ان کی مشینوں کی فری مرمت کے لیے یہاں پر مستری بلائے تھے. 70 مشینیں ہم نے مرمت کرنے کے بعد ان کو حوالہ کیا. دکان بھی ہمارے رضاکاروں نے بھی صاف کیا تھا اور مشینری بھی ہم نے، سلائی کی مشین بھی ہم نے ان کے حوالہ کیا. بس وہ آج سے اپنے بچوں کے لیے کمائی کرے گا. جتنے بھی نانبائی تھے ان کے لیے تندور کی بٹیاں ہم نے آج منگوائی ہے. ان کے لیے تندور کی بٹیاں لگا کے اس کے اوپر ٹائلز وغیرہ ارد گرد لگا کے پورا صاف ان کو ایک سسٹم ہم مہیا کرے. پہلے بھی وہ یہی کاروبار کرتے تھے، اپنے لیے وہ گھر کا چولہا جلا دے. اس سے جتنے بھی حضرات تھے
جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کا پکوڑے بیچتے تھے، سبزی بیچتے تھے، فروٹ بیچتے تھے، اس کے لیے ان کے پاس ایک ہاتھ گاڑی یا ایک ریڑھی نما ایک چیز ہوتی تھی، اس کو بھی ہم نے ہائر کیا ہے اور ساتھیوں سے بات بھی کی ہے، ڈیٹا بھی ہم نے اکٹھا کیا ہے اور اس کے لیے ہم یہ کاروبار ریپلیس کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہے، کب تک یہ غریب لوگ یہ راشنوں کے پیچھے دوڑتے پھریں گے؟ بس کچھ 20-30 ہزار کی سبزی پہلے دن سے اس ریڑھی پہ رکھ کے اپنا کاروبار شروع کرے۔ اس طرح قصائی ہے، اس کے لیے ہم تلے بنا رہے، اس طرح جو نائی ہے، ہیئر کٹر ہے، اس کے لیے ہم اس کے اسباب، جو ویلڈر ہے ان کے لیے اس کے اسباب، جو ٹائر پنکچرنگ والے لوگ تھے ان کے لیے اس کے اسباب، یہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک بحال ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جو ڈونرز حضرات یہاں پر آئیں گے، رہنمائی ہم دیں گے، کام گراؤنڈ پہ بے شک وہ کرے۔ اس میں ہم کسی کریڈٹ لینے کی بھی خواہش مند نہیں ہے۔ میں سچی بات بتا دوں، جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہے، اپنا فاؤنڈیشن کا بینر لگا دے، اپنا پبلسٹی اور ایڈورٹائزمنٹ کرے، اپنے ڈونرز کو اپنی خدمات پیش کرے، ہم صرف رہنمائی یہاں پر ان کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جتنے لوگوں کی رقشے تھے اور وہ سیلاب بہا کے لے گیا، اس کی اسسمنٹ ہم نے کی ہے۔ ایک رکشہ وہ 4,40,000 کا جو چھوٹا رکشہ ہے، بڑا رکشہ 4,80,000 کا۔ یہ اگر ہم 10 بندوں کو راشن دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم ایک بندے کو رکشہ کیوں نہ دیں کہ وہ اس کے لیے اگر سال بھر اس سے کمائی ہوتا رہا تو سال بھر اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سال بھر اگر آپ کسی غریب گھرانے کو کھلاتے پلاتے رہے، کتنا ثواب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ نے رب العالمین نے تو اس عورت کی بخشش فرمائی ہے جس نے ایک پیاسے کتے کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کتے پر رحم کرنے سے اللہ رب العالمین اگر کسی گناہگار عورت کا بخشش فرماتا ہے تو یہ تو انسان ہے، مسلمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، حیادار اور عزت دار لوگ ہیں، ان کو کھلانے پلانے سے اللہ رب العالمین ممکن ہے ہماری بخشش فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ گھروں کو جو نقصانات پہنچے، اس کی تعداد معلوم ہے کہ کتنے گھر جزوی نقصان ہوا ہے اور کتنے جو آج شام تک ہماری جو سروے ٹیمیں ہیں وہ اپنا کام مکمل کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج شام تک ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ جائے گا، گورنمنٹ کی اسسمنٹ بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں سے ایک با اعتماد اور ایک دیانتدار سروے کرے۔ یہ لوگوں کی امانتیں ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، مستحقین تک ان کا حق جو پکا پکائے راشن اور یہ جو ضرورت حضرت، یہ میں اب ان کا شکریہ تو ادا کرتا ہوں ضرور، لیکن جو اصل متاثر لوگ ہیں وہ اپنی تعزیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھکاری اور گداگر ٹائپ کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں، ہماری بھی بدنامی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بنیر کے لوگ بھی گداگر بن گئے، بھکاری بن گئے۔ تو میں تو ان دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بس اس کے بعد یہ جو میں نے تجویز پیش کی، آپ ان چیزوں پہ کام کریں۔ کسی بندے کو آپ چھوٹا سا کاروبار دلوا کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرات، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے کہ اس گفتگو پر عمل کریں گے، اور ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد بنیر کے بہاروں کو پھر سے جو ہے وہ آباد فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔